अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम भट्ट। मैं एक आम अदना सा एक वर्कर हूँ। आप लोगों की तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता हूँ और इसी सोच को लेकर मैं इमरान खान के विज़न को, इमरान खान की एफ़र्ट्स को, हर चीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ और उसको सपोर्ट भी करता हूँ। और इसी सोच को लेकर मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी, क्योंकि मैं समझता था कि जो एक इमरान खान का एक विज़न है, जो एक सोच है, उसके ऊपर ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। इस वजह से मैं पीटीआई का मेंबर बना और यूँ इस साल के जो इंटर पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं उसके अंदर मैं पार्टी में मेंबर नहीं था, लेकिन मैं मेंबरशिप के लिए मैं जब पेमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा था तो ज़ाहिर है मैं शुरू से एक पैनल को ही जानता था जो कि टाइगर पैनल है। उसके आसिफ खान साहब इंचार्ज हैं और उस वक़्त वो प्रेसिडेंट थे। और मैंने चूँकि सभी दोस्त हैं, एक पीटीआई को एक फैमिली की तरह मैं लेता हूँ और उनको मैं सब लोग दोस्त समझकर सबके साथ ही मैं पीटीआई की वक्तन फ़क्तन जो भी कोई मीटिंग या कोई इवेंट्स, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उसमें शामिल होने की कोशिश करूं। और इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलने के लिए मैं कोशिश करता रहा कि चलो वक्तन फ़क्तन हम पार्टिसिपेट करते करते आगे चलते रहेंगे। बल्कि इसी साल की बात है कि 10 तारीख को गालबन फरवरी थी, वो पीटीआई के इलेक्शंस थे, इंटर पार्टी इलेक्शंस यूके के। और मुझे आसिफ खान साहब की कॉल्स आ रही थी काफ़ी, शायद वो मेंबरशिप के लिए मुझे कह रहे होंगे। कोई बुरी बात नहीं है, ज़ाहिर है सभी लोग एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं कि अपने जो मिलने वाले हैं वो मेंबर बने ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टी को फ़ायदा हो सके। और कुछ मसरूफियत की वजह से भी, और फ़ोन भी उनका नहीं मैं उठा सका था, और मुझे एकदम ईमेल आती है कि थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एज ए पार्टी मेंबर, पीटीआई पार्टी मेंबर। और मैंने ऐसे देखा तो मैं खुश हुआ, चलो मेरी मेंबरशिप हो गई है, शायद कोई वही पिछली अपडेट हो गई होगी, मुझे पेमेंट नहीं देनी पड़ी। लेकिन क्या होता है कि पेमेंट एक ईमेल जो आती है, ईमेल मैं पढ़ता हूँ, डिटेल से जब पढ़ी तो उस पर ये लिखा होता कि आपकी पेमेंट इस अकाउंट से की गई है। कोई एक अकाउंट था जो कि मेरे पास अभी भी शायद ईमेल में सेव हो, तो उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ। बात पेमेंट भी तो चलो कोई बात नहीं, हो गई, वो मैं खुश हुआ कि चलो किसी दोस्त यार ने शायद कर दी होगी। लेकिन मुझे इस बात का ख्याल आया, और इस बात का कि मेरी जो पर्सनल डिटेल है वो किसी ने यूज़ करके मुझे पार्टी का मेंबर बनाने की कोशिश की है। और मैंने सोचा किसका हो सकता है, कौन हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक शुरू से एक पार्टी के साथ हूँ, एक पैनल के साथ हूँ, जो कि सबको पता है कि जो शुरू में ब्रेडफोर्ड में जिन 8-4 काफ़ी सालों से वो माशाल्लाह जीते आए हैं, और अच्छी बात है। लेकिन अफसोस कि मैंने कभी उस पार्टी में मैंने ये नहीं देखा कि वो किसी भी नए बंदे को कहें आओ भी आगे साथ आके बैठो, आप आगे आओ, हम आपको आगे लेके आए। लेकिन चलो वो भी मुझे गिला नहीं है, मुझे आगे स्टेप के लिए मैं किसी सीट पे बैठने के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूँ, या मैं, क्योंकि जब आपने कोई अच्छा काम अपने दिल से करना है, अपने पाकिस्तान के लिए करना है, तो उसमें आपको सीट की या कुर्सी की कोई लालच नहीं होती है। और मुझे भी कोई लालच नहीं है, अभी तक कोई लालच नहीं है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि मेरी मेंबरशिप के जो नंबर है और मेरी पर्सनल डिटेल को फेसबुक पे उछाला जा रहा है कि जी ये मुझे जो इस वक्त जो जीता हुआ पैनल है यूके का, मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत से दावत दी कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर आप आएँ। और मैंने बल्कि उनको इनकार किया था कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ अभी, आप लोग माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग चलते रहे, मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ। क्योंकि मुझे कोई उस पर लालच नहीं है कि मैं किसी कुर्सी पे आके बैठूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें आप आए, मेरे बारे में सोचा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं उस पार्टी में शामिल हो गया।
اب کیا ہوا کہ میں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری کے طور پہ فرائض سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ جو اس وقت پینل ہار چکا ہے، ہار جیت ہوتی ہے، ایک ہی پارٹی ہے نا، لیکن اس میں نفرت یا ایک دوسرے کے اوپر کوئی تانا بازی یا کوئی انگلی اٹھانا، اس میں کیا ضروری ہو گیا کہ آپ لوگ میری پرسنل ڈیٹیل کو فیس بک پہ لگا کر، جبکہ میں کافی دنوں سے یہ بات پہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیز آپ کسی کی پرسنل ڈیٹیل کو فیس بک پہ نہیں لگائیں، اور بے شک میری ہے لیکن میں منع کر رہا تھا کہ نہ لگائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات آ کے میں کسی چینل پہ یا میڈیا پہ بیٹھ کے بات کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں گھر کی بات گھر میں رہ جائے. لیکن آپ لوگ یعنی کہ جنہوں نے کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ باز ہی نہیں آئے. انہوں نے میری انفارمیشن جو ہے نا فیس بک پہ ڈسپلے کر کے اور مجھ سے کویسچن آنسر کر رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ اس لیے ایکسپوز کیا کہ آئندہ کوئی 2 نمبر بنائے نا. کیا مجھے آپ یہ ایک بات بتائیے، کیا آپ لوگوں نے ممبرشپ خود جیب سے پے کر کے نہیں بنائی؟ کتنے لوگوں نے بنائی ہے؟ بنانا بری بات نہیں ہے، اسپانسر کر لیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کسی کی اجازت کے بنا اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو استعمال کر کے بنانا، وہ بری بات ہے. اور کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ مجھے بتائیں، آپ میرے سامنے آ کے بات کریں. اس طرح میسج کھیلنا یا اس طرح سیاست نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. جو بھی کر رہا ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے لیے آپ لوگ بھی قابل احترام اور رسپیکٹیبل ہو، کیونکہ ایک پارٹی کو میں ایک فیملی سمجھتا ہوں. اس فیملی کو بنا رہنے دیجئے اور نہ ہی اس میں خرابی پیدا کریں. پلیز خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے نا اس کو مت اچھالیں، کیونکہ یہ آصف خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ شاید کسی وجہ سے خاموش ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر. اگر وہ بولتے ہیں تو نیگیٹو طریقے سے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی. کسی نے میرے لیے استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جی انویسٹیگیٹ ہوگی. کیا انویسٹیگیٹ ہوگی؟ میرا خیال ہے وہ جانتے ہیں. جنہوں نے کہا وہ لالا صغیر جو ہے، وہ انہوں نے خود ایگری کیا، چلو جی کوئی بات نہیں بنا دیا تو پھر کی ہویا. اب یہ چیز کو جو ہے نا آپ اپنے میری دیکھیں ممبرشپ کس نے بنائی ہے، آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں تلاش کریں، دوسروں پہ انگلی نہ اٹھائیں، یا شیشے میں کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ سے پوچھیں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں ڈال دے کہ کس نے بنائی ہے. اور بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز بڑے احترام اور ادب سے میں نے یہ بات کر رہا ہوں، اور میری بات اگر برا لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے اوپر. میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو نا. کرسی کی جو سیاست ہے نا، پلیز اس کو جو ہے نا آپ پلیز تھوڑا سا روک دیں، اور پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوشحالی کی طرف، کیونکہ میں یہی سوچ کے یہ جوائن کی ہے، ایک ویژن لے کر جو عمران خان کا ویژن ہے پاکستان کی بہتری، اور اسی بہتری کے اوپر ہی میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہ کہ کسی سیٹ کے اوپر، کرسی کے اوپر. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. صرف میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں اچھے حالات ہو جائیں، پاکستان کے اچھے حالات ہوں اچھے. لیکن اگر آپ اپنے ہی اچھے حالات کرنا چاہتے ہیں دوسری پارٹی کی طرح، جیسا کہ نون لیگ نے کیا ہے کہ صرف اپنے ہی اچھے حالات کرنے ہیں، اپنی ہی ٹور بنانی ہے، تو وہ پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ایسی ہی عادت کے ساتھ آپ پی ٹی آئی میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو ادھر جوائن کرنا چاہیے. ویڈیو کو بے شک جتنا مرضی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. ایک اور بات کہ جس دن مجھے ای میل آئی ہے کہ بھی یہ آپ تھینک یو ویری مچ فار ممبرشپ، اس دن سے میں نے ان کو جب ای میل کیا، ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ میری ممبرشپ کس نے بنائی ہے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے میری ممبرشپ جو ہے نا سسپینڈ کر دی تھی. اور میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ آپ نے سسپینڈ، پیمنٹ تو ہو گئی ہے، سسپینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ چلو ووٹ تو میری مرضی ہے، میں جس کو مرضی ڈالوں، پیمنٹ تو ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ پیمنٹ ریفنڈ ہو گئی ہے آپ کی کمپلین کی وجہ سے. میں نے جو کمپلین کی تھی کہ کسی نے میری ممبرشپ کی ڈیٹیل یوز کی ہے، تو وہ پیمنٹ ریفنڈ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو ممبرشپ ہے نا اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے. اور میں اسی دن سے 10 فروری سے میں وقتاً فقتاً کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی پیمنٹ کی جائے اور اس کو ممبرشپ ایکٹیو کی جائے. میری جو ہے نا ممبرشپ ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے سسپینڈ کی ہے،
اور وہ جب پیمنٹ ہو جائے گی تو اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے. اور جبکہ میرے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 2 نمبر ووٹ اور 2 نمبر اس طرح طریقوں سے میرے بھائی یہ کام چھوڑ دیں. میری ممبرشپ جو سسپینڈ ہوئی ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے. جن لوگوں نے میرا ووٹ بنانے کی کوشش کی ہے نا، یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، صرف اسی وجہ سے سسپینڈ ہوئی ہے. اور میں اسی دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی پیمنٹ جائے، وہ نہیں جا رہی. اور پھر میں نے ان سے رابطہ کیا. اسلان شہزاد صاحب جو ہیں وہاں پر، ان سے آپ ڈائریکٹ بھی ای میل تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس ای میل کے ذریعے آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ میری ای میلز ان کو جا رہی ہیں نہیں جا رہی. اگر نہیں تو میں ای میلز کا سارا ریکارڈ آپ کسی نہ کسی کو جو اس وقت ذمہ دار بندہ ہے نا، وہ جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے یا جس کو زیادہ تڑفنی مچی ہوئی ہے میری ممبرشپ کے بارے میں، وہ مجھ سے رابطہ کر لے، میں اس کو سارا ریکارڈ دے دوں گا. ٹھیک ہے.